ناظرین، پاکستان بڑی تیزی کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی جگہ لینا شروع کر دی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ پاکستان بہت سے ملکوں کو اپنی طرف لانے میں اور امریکہ کی جگہ ان کی سیکیورٹی، ان کی تحفظ، ان کے حفاظت اور ان کو فوجی حفاظت خاص طور پہ دینے میں نہ صرف یہ کہ صرف وعدوں بعید سے آگے عملاً اس میں کامیاب ہو گیا ہے۔ کن کن ملکوں کا تحفظ اب پاکستان لے رہا ہے اور امریکہ کی جگہ اب پاکستان نظر آئے گا، یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اہم پیش رفت ہے میاں طاہر۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ باتیں آج سے سال پہلے، 2 سال پہلے، سال پہلے، 2 سال بھی بہت دور ہے، سال پہلے تو ایک مذاق لگتی تھی، لیکن جو مئی کی جنگ ہوئی اس کے بعد پھر یہی باتیں جو ہیں وہ لوگوں کے دل کو لگنے لگیں۔ پھر لوگوں نے سوچا کہ شاید ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ابھی کہاں ہو سکتا ہے بھائی، کہاں امریکہ، کہاں پاکستان۔ اللہ معاف کرے، کچھ لوگوں نے، کچھ دل کے جن کے اندر کینہ رہتا ہے ہمیشہ پاکستان کے لیے، انہوں نے تو یہ فکرہ بھی استعمال کیا کہ کہاں پدی کا شوربہ، کہ ایک طرف امریکہ جیسی سپر پاور اور اس کو ریپلیس کرے گا پاکستان۔ تو یہ ایک بحث تھی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت کے بعد یہ ایک، آپ سمجھیں کہ ایک میڈل جو ہے وہ لٹک گیا پوری دنیا کے لیے، سامنے نظر آنا شروع ہو گیا کہ یہ ہے پاکستان۔ وہ تھا سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ڈیفنس پیکٹ۔ پھر لوگوں نے اس کو بھی ہلکا لیا اور لوگوں نے کہا، یعنی کہ پوری دنیا میں لوگوں نے یہ کہا کہ ہاں یہ ایک معاہدہ ہے، سعودی عرب نے ایک لیول پہ پاکستان کو رکھا ہے، لیکن وہ امریکہ کو ساتھ رکھے گا۔ امریکہ کو ریپلیس کرنا کوئی بہت بڑی بات ہے، کوئی آسان بات نہیں ہے۔ لیکن اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، یہ تو قدرت کے کھیل ہیں۔ دیکھیں، وہ قرآن پاک میں بھی ہے نا، ایک چال تم چلتے ہو اور ایک چال اللہ چلتا ہے، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والوں میں سے ہے۔ یعنی کہ اللہ کی چالیں جو ہیں وہ سب سے بہتر چالیں ہوتی ہیں۔ اور یہ جو تھیٹر تھا، یہ وار تھیٹر تھا، یہ جو ایک جنگ کا جو ایک تھیٹر لگا ہے مشرق وسطیٰ میں، اس میں جس طریقے سے چالیں چلی گئی ہیں اور جس طرح سے امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ ایک سالہ سال کی ان کا جو نیکسس، ان کی دوستی اور ان کی پلاننگ اور ان کی منصوبہ بندیاں وہ جب سامنے آئیں، اور کوئی انسان یہ نہیں تصور کر سکتا تھا کہ یہاں پہ امریکہ جو ہے وہ شکست کھاتا ہوا، وہ گرا ہوا نظر آئے گا۔ اور آپ اب تو تصور نہیں، آپ اپنی آنکھ سے اب دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے کانوں سے اب سن سکتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ چاروں شانوں چت ہے۔ اب ٹھیک ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ اور وجوہات کی وجہ سے یہ بات نہ ہضم ہو رہی ہو کہ امریکہ چاروں شانوں چت نہیں ہوا۔ چلیں، آج نہیں تو میں بھی یہاں ہوں، آپ بھی یہاں ہیں، کب دور کی کوئی اتنی بات بھی نہیں ہے۔ دیکھیے گا، 2 مہینوں کے اندر اندر یہ بات، اگر یہ ہر بندہ یہ نہ مانے کہ یہاں پہ امریکہ کو شکست ہوئی ہے اور شکست فاش ہوئی، تو ٹھیک ہے، میں دیندار ہوں گا، میں یہاں بیٹھ کے مانوں گا اپنی بات کو کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی اور میں اپنی غلطی کو تسلیم کروں گا۔ لیکن آثار اور ہمارے جو تجزیے ہیں اور جو صورتحال ہے وہ اس طرف جا رہی ہے کہ امریکہ یہاں پہ شکست کھا چکا، اور جو شکست کھا جائے وہ دنیا کی کتنی ہی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، اس کا اعتبار اور اعتماد ہی تو سب کچھ ہوتا ہے، ساکھ ہی تو سب کچھ ہوتی ہے۔ اندر سے پہلے سے کسی نے چیک کر کے تھوڑا دیکھا ہوتا ہے۔ اب کسی کو کیا پتا تھا کہ امریکہ کے اوپر وہ ملک جو ہے وہ حاوی ہو جائے گا جس کی اپنی ایئر فورس بھی نہیں ہے، لیکن ایسے ہوا ہے۔ اب جیسے بھی ہوا ہے، میں تو آپ کو بیان کر کے بتاتا رہا ہوں۔ اب جب امریکہ کی ساکھ اور وقار اور اعتماد سب یہاں سے رخصت ہو چکا، تو پھر آپ مجھے بتائیے ذرا غور کر کے، ذرا دھیان سے، ذرا ادھر ادھر نظر گھما کے، کہ اس خطے کے لوگ جو ہیں، جو مشرق وسطیٰ کی جو ریاستیں ہیں، ان کے لیے کون سی طاقت ہے جو امریکہ کو ریپلیس کر سکتی ہے؟
کیا برطانیہ کرے گا؟ بالکل نہیں کرے گا۔ کیا فرانس کرے گا؟ ہاں، کسی حد تک اس کا اثر رسوخ ہے، لوگ آج بھی اس کی طرف کہیں دیکھتے ہیں، لبنان جیسے ملک، لیکن وہ کسی کی سیکورٹی نہیں آ کے یہاں کر سکتا، اس لیے کہ سیکورٹی کرنے کے لیے اسرائیل کی مخالفت کرنا پڑتی ہے۔ تو اسرائیل کی مخالفت جو ہے، اگر عربوں نے اپنی حفاظت کس کے خلاف لینی ہے؟ دو ہی ملک اب رہ گئے ہیں، یعنی کہ عرب یا تو اسرائیل ان کا دشمن ہے اور مخالف ان کا ایران ہے۔ اب بہت سے ملکوں کے ساتھ اس کی مخالفت جو ہے وہ ختم بھی ہوتی جا رہی ہے، اور وہ ختم کرنا بھی چاہتا ہے، وہ ملک بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک فرکشن تو ہے، ایک مخاصمت تو رہے گی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فوری طور پہ شیر و شکر ہو جائیں، گلے لگ جائیں۔ تو ان سب کے درمیان اگر آ کے کوئی کھڑا ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایٹمی قوت ہے، اسلامی ایٹمی قوت ہے، پہلی اور آخری فی الحال اسلامی ایٹمی قوت ہے، اور فاتح ہے، ایک جنگ کا فاتح ہے، اور پھر یہ کہ ایک بڑی فوج ہے، تجربہ کار فوج ہے، قابل اعتماد فوج ہے، مسلمان فوج ہے، اور اسرائیل مخالف فوج ہے۔ اتنی ساری خوبیاں، یہی وجہ ہے، اب میں آپ کو خبر دینے کی طرف آ رہا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ لبنان بھی پاکستان آیا ہے، اور پاکستان کے ساتھ وہ اپنا دفاعی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی تفصیلات جیسے آئیں گی وہ آپ کو میں بتا دوں گا، لیکن یہ خبر ہے کہ دفاعی معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ عمان پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنے جا رہا ہے۔ بحرین آلریڈی پاکستان کو ریکویسٹ کر چکا ہے، اور یہ ایم او یو سائن ہو چکا ہے کہ بحرین کے جو پائلٹس ہیں ان کو پاکستان ٹرین کرے گا، اور معاہدہ بھی اگلے مرحلے میں ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ قطر کے ساتھ پاکستان کی جو دفاعی معاہدہ ہے اس کی ابتدائی بات چیت بالکل مکمل ہو چکی ہے۔ اس میں صرف ایک ہی مسئلہ تھا جو کہ دور ہو گیا، وہ تھی کہ کہیں سعودی عرب کو اس پہ اعتراض نہ ہو۔ تو سعودی عرب نے جب وزیر اعظم شہباز شریف پچھلے دورے میں سعودی عرب سے ہو کے قطر گئے ہیں، تو دراصل وہ ان سے نوڈ لے کے، ہاں کرا کے کہ ٹھیک ہے آپ کریں، تو وہ ادھر گئے ہیں، تو وہ سارا بھی طے ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے یہ جو مشرق وسطیٰ ہے، اس میں پاکستان جو ہے وہ ان ملکوں کے ساتھ دفاعی معاہدے میں آ کے دراصل امریکہ کو ریپلیس کر رہا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس جو اسلحہ ہے وہ افورڈیبل ہے۔ امریکہ کا اسلحہ تو بوجھ ہی بوجھ ہے، مہنگا ترین اسلحہ، اور چلے نہ چلے، نشانہ بن جائے کسی ایران جیسے ملک ہے، جیسے ملک میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایران بہت بڑا ملک ہے، بڑی طاقت ہے، بڑا عزم ہے، بڑا حوصلہ ہے، بڑا دلیر ہے، بڑی جرت ہے، لیکن ان کے پاس جدید اسلحہ تو نہیں ہے، ان کے میزائلوں کا نشانہ بن جائے، ہے نا۔ ویسے سبکی کی بات تو یہ سبکی ہوئی ہے، لیکن پاکستان کا جو اسلحہ وہ جدید اسلحہ ہے، جدید تربیت ہے، اور تجربہ کار اور ماہر فوج ہے۔ تو یہ تھی میرے پاس اپڈیٹ، اجازت دیجیے۔